السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم پڑھ رہے ہیں اسلامیہ لازمی برائے سال اول، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے جہاد. آج ہم پڑھیں گے جہاد. سبق کے اہم نکات ہیں جو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. جہاد کا مفہوم، جہاد کی اقسام، جنگ اور جہاد میں فرق، جہاد کے فضائل یعنی جہاد کس کو کہتے ہیں. سب سے پہلے پڑھیں گے ہم جہاد کا مفہوم. جہاد کے لغوی معنی ہے جہاد جہد سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے کوشش کرنا، یعنی کوشش کرنا. جہاد کے لغوی معنی کوشش کے ہیں، کسی چیز کے بارے میں کوشش کرنا. دین اسلام میں اسلام کی سربلندی کے لیے ہم جو کوشش کرتے ہیں یا جو جنگ کرتے ہیں اس کو جہاد کہتے ہیں. جہاد کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ جہاد باللسان یعنی زبان سے جہاد، جہاد بالنفس یعنی اپنے نفس سے جہاد، جہاد بالسیف یعنی تلوار سے جہاد، اور آگے جو ہم جہاد کرتے ہیں اس میں مصلحتاً جہاد بھی ہم کرتے ہیں. یعنی جہاد کا معنی ہوا جہد سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے کوشش کرنا. دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا، جو دین کے لیے کام کیا جائے اس کو جہاد کہتے ہیں. دین کے کام کے ساتھ جہاد کو منسلک کیا جاتا ہے. اور جہاد کے اصطلاحی معنی ہے ہر وہ کوشش جو دین کی حفاظت، فروغ اور امت مسلمہ کے دفاع کے لیے کی جائے اس کو جہاد کہتے ہیں. دوبارہ دیکھیں، جو دین کی حفاظت اور دین کے فروغ، امت مسلمہ کے دفاع کے لیے کی جائے اسے جہاد کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کا حاکم مان لینے کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہر مسلمان اپنی زندگی کے جملہ معاملات میں اس کے احکام کی پیروی کرے، نیز اس کے مقابلے میں کسی اور کا حکم نہ مانا جائے اور نہ ہی کسی اور کا حکم چلنے دیا جائے. اگر کوئی طاقت اقتدار اعلیٰ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنا قانون نافذ کرنا چاہے تو وہ جان پر کھیل کر اس کا مقابلہ کرے گی. یعنی اگر کوئی بھی طاقت، کوئی بھی شخص اقتدار اعلیٰ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنا قانون نافذ کرے، یعنی اسلام سے ہٹ کر کوئی کام کرنے کو کہے، تو کیا ہے اس وقت ہم اپنی جان پر بھی کھیل کر اس کا مقابلہ کرتے ہیں، دین کی سربلندی کے لیے، اور دین پر حرف نہیں آنے دیتے. اسلام کی جملہ عبادات انسان میں یہی جذبہ فداکاری پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. اس جذبے کے بغیر نہ اسلام کی بقا ممکن ہے اور نہ ہی اسلام کا فروغ ممکن ہے. جہاد کی ہم آگے مندرجہ ذیل اقسام بھی پڑھیں گے. جہاد کی اقسام ہے یعنی خواہش نفس کے خلاف جہاد، خواہش نفس کے خلاف جہاد، جو ہم جہاد کہتے ہیں، جو جہاد نفس کے خلاف کیا جائے اس کو جہاد اکبر بھی کہتے ہیں. یعنی ہمارے جو خواہشات ہوتی ہیں، ہمارے نفس جو آگے ہوتے ہیں، نفس امارہ اور نفس مطمئنہ، یعنی ہماری جو خواہشیں ہوتی ہیں وہ نفس
نفس امارہ جو ہے وہ ہے ہمیں اپنی خواہشات کو برے کار لانے پر مجبور کرتی ہے، وہ ہماری خواہشات جائز ہوں یا جو سی بھی۔ اطاعت الہی سے روکنے والی پہلی قوت انسان کی اپنی خواہشات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روکنے والی پہلی قوت انسان کی اپنی خواہشات ہیں، جیسے کہ ترمذی میں آتا ہے المجاہد من جاہد نفسہ، یعنی جو مجاہد ہے، جہاد بہترین جہاد وہ ہے جو اپنے نفس سے کیا جائے، یعنی اپنے نفس سے جو جہاد کیا جائے وہ بہترین جہاد ہے۔ آگے سورہ نازعات میں آتا ہے آیت نمبر 40 اور 41 میں، یعنی آیت نمبر 40 اور 41 میں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اور ایک اور آتا ہے آیت میں، حدیث کی کتاب میں ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تابعا لما جئت به، تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کی خواہشات کے مطابق نہ ہو جاؤں، یعنی انسان کی وہ خواہشات جو اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کے مطابق ہوں، وہ انسان کو انفرادی فائد بھی دیتی ہیں اور اجتماعی فائد بھی دیتی ہیں، لیکن وہ خواہشات جو انسان کی اللہ تبارک تعالیٰ کے تابع نہ ہوں تو وہ انسان کو حیوانی سطح سے بھی گرا دیتی ہیں۔ اطاعت الہی سے روکنے والی پہلی قوت انسان کی اپنی خواہشات ہیں، جو ہر وقت اس کے دل میں موجزن رہتی ہیں اور اسے ان کی سرکوبی کے لیے ہر وقت چکنا رہنا پڑتا ہے۔ لہٰذا خواہشات نفس کے خلاف جہاد کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر کا نام دیا ہے، جہاد اکبر کا نام دیا ہے، اور یہ جہاد کا وہ واحد مرحلہ ہے جسے سر کیے بغیر انسان جہاد کے کسی اور میدان میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، یعنی کوئی بھی جہاد کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں خود اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو، اپنی نفس امارہ کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیا تو پھر ہم دوسری خواہشات کو بھی بروئے کار لا سکتے ہیں، پھر ہم دین کی سربلندی کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے شیطان کے خلاف جہاد۔ ٹھیک ہے، شیطان یعنی طاغوت کے خلاف جہاد۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان والے ہیں سو وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، یقاتلون وہ لڑتے ہیں فی سبیل اللہ، فی سبیل الطاغوت، اور وہ شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں، شیطان کے لیے لڑتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء شیطان، بس تم شیطان کے دوستوں کو قتل کرو۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان جو ہے بڑا دشمن ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے نفس پر قابو پا لینے کے بعد ان شیطانوں سے نپٹنا ضروری ہوتا ہے جو اللہ کے بندوں کو اپنی اطاعت اور بندگی پر مجبور کر رہے ہوں۔ قرآن حکیم اس قسم کی ہر قوت کو طاغوت کا نام دیتا ہے، یعنی جو اللہ کے بندوں کو اپنی اطاعت اور بندگی پر مجبور کر دے اللہ کے سوا، وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ یعنی ہمارا کوئی نفس ہمارا اگر کہے کہ اللہ کے خلاف کسی کی عبادت کی جائے، یعنی جو اللہ کے بندوں کو اپنی اطاعت اور بندگی پر مجبور کر رہے ہوں، تو ان کو کہتے ہیں، قرآن حکیم اس قسم کی ہر قوت کو طاغوت کا نام دیتا ہے، یعنی شیطان کا نام دیتا ہے۔ دوبارہ دیکھیے، ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ النساء آیت نمبر 76، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں،
والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو کافر ہیں سو لڑتے ہیں شیطان کی راہ میں، ٹھیک ہے، بس تم شیطان کے دوستوں کو قتل کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ایک اور جگہ پہ آتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ یہ طاغوتی قوتیں ہیں جو مسلمان معاشرے کے اندر غلط رسم و رواج کی شکل میں بھی پائی جاتی ہیں، اور اسلامی معاشرے کے باہر غیر اسلامی ممالک کے غلبے کی شکل میں بھی۔ چنانچہ ان طاغوتی طاقتوں سے نپٹنے کے لیے بھی مختلف ہے، کہیں ان سے زبان و قلم کے ذریعے نپٹا جاتا ہے اور کہیں قوت و طاقت کے ذریعے۔ اس کے بارے میں بھی قرآن پاک میں ہے، یعنی یہ جتنی بھی قوتیں ہیں، شیطانی قوتیں ہیں، ہم ان سے جہاد کرتے ہیں، جہاد باللسان، جہاد بالقلم، اور ان سے نپٹنے کے بارے میں بھی قرآن نے مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں بتایا ہے۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے جہاد باللسان، یعنی زبان سے جہاد، اور جہاد بالقلم۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، یعنی ان کے ساتھ بحث کیجیے پسندیدہ طریقوں سے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، کافروں سے، وَجَاهِدْهُم، ان سے جہاد کیجیے، جہادًا كبير، بڑا جہاد۔ ادعو الی سبیل ربک، ان کو رب کے راستے کی طرف بلائیں، بالحکمت، حکمت سے، والموعظۃ، اور حکمت سے، دانائی سے، حسنات، اور اچھائی سے۔ اگلی سورہ نسائی میں ہے، حدیث نسائی میں، جاہدو، ان سے جہاد کرو، بِأَیْدِیہم، اپنے ہاتھوں سے، وَأَلْسِنَتِکُم، اور اپنی زبانوں سے، وَأَمْوَالِکُم، اور اپنے مالوں سے، یعنی ان سے جہاد کرو اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبانوں سے، اور اپنے مالوں سے، یعنی کفار کے ساتھ، کافروں کے ساتھ ہمیں جہاد کرنا چاہیے، ہمیں اپنی قلم سے بھی، ہمیں اپنی زبان سے بھی، اور اگر ہمیں ضرورت پڑے تو ہم مال کو بھی خرچ کر کے شیطان کے خلاف جہاد کرتے ہیں۔ عن کعب بن مالک انہ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ترى فی الشر؟ قال ان المؤمن یجاہد بالسیف واللسان، یعنی تم میں سے جو کوئی بھی کسی کی شر کو دیکھے، شیطان کی شر کو، تو مومن وہ ہے جو جہاد کرے بالسیف، تلوار سے، واللسان، اور اپنی زبان سے۔ اور ایک جہاد وہ ہوتا ہے جو کسی پہ ظلم کر رہا ہو، یعنی جابر حکمران کے سامنے دعوت حق کہنا، یا جابر حکمران کے سامنے کلمہ گو رہنا، یہ افضل ترین جہاد میں سے ایک جہاد ہے۔ اگر تم میں سے کوئی برائی دیکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان باری تعالیٰ ہے، اگر تم میں سے کوئی کہیں پہ برائی دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روکے۔ اگر وہ طاقت رکھتا ہے اس کو ہاتھ سے روکنا، سو چنانچہ اس کو چاہیے کہ وہ اس کو ہاتھ سے روکے، اور اگر وہ اس کو ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اس کو چاہیے کہ وہ زبان سے روکے، اور اگر اس میں اتنی بھی طاقت نہیں کہ وہ غلط کو غلط اور درست کو درست کہہ سکے، تو پھر وہ اپنے دل میں ہی اس کو برا جانے۔ یہ جہاد کی سب سے کم ترین درجہ ہے، یہ جہاد کا سب سے کم ترین درجات میں سے ایک درجہ ہے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِی ہِیَ أَحْسَنُ، سورہ نحل آیت نمبر 125 میں ہے، اور ان کے ساتھ بحث کیجیے پسندیدہ طریقوں سے۔
یعنی وہ جو شیطان کے دوست ہیں وہ جس انداز میں چاہتے ہیں بحث کرنا، سو آپ بھی ان کے ساتھ اسی انداز میں بحث کیجئے۔ یہ بھی ہمارا ان کے ساتھ ایک قسم کا جہاد ہے۔ اس کے بعد ہے جہاد بالعلم، یعنی علم کے ذریعے سے جہاد کرنا۔ ہمیں جتنی عقل ہو، ہمیں جتنے وسائل ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہم دین کی سربلندی کے لیے اور شیطان کی سرکوبی کے لیے سرگرم رہیں۔ جہاد بالعلم یہ ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَفْقَهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ۔ یعنی علم کے ذریعے جہاد ہے کہ تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو دوسروں کو بھی علم سکھائے اور خود بھی سیکھے۔ نصر اللہ امراً، بے شک اللہ کی جو مدد ہے وہ قریب ہے۔ سَمِعُوا مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغُوا كَمَا سَمِعَ قَرْبٌ مُبَلِّغٌ أَوْعَىٰ مِن سَامِعٍ۔ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں کفار کو قیدی بنایا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رہائی کا معاملہ یہ فرمایا کہ اگر تم میں سے جو لوگ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں وہ ہمارے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں، یعنی تم میں سے ایک بندہ جو کہ پڑھنا لکھنا جانتا ہے وہ ہمارے بچوں کو 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائے تو اس کے لیے معافی عام ہے، یعنی اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ علم کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں، جہاد بالعلم، جب ہم نے علم شعور ہو جاتا ہے، علم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں جاننا، واقفیت حاصل کرنا، شعور حاصل کرنا۔ تو علم کے ذریعے ہم جو ہے وہ جہاد کر سکتے ہیں، اور بہترین جہاد وہ ہے جو جہاد قلم سے کیا جائے۔ دوسرے نمبر پہ ہے جہاد بالمال۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ خرچ کرو تم چھپ کر یا اعلانیہ، جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسکم فی سبیل اللہ، اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں۔ جاہدوا، تم جہاد کرو، ایدیکم، اپنے ہاتھوں سے، والسنتکم، اور اپنی زبانوں سے، واموالکم، اور اپنے مالوں سے۔ یہ ہے جہاد بالمال۔ جہاں پہ لگے کہ ہم نے جہاد کو فرض لازم کہا گیا ہے، فرمایا گیا کہ والدین ہمارا بہترین اثاثہ ہیں، ہماری بخشش کا ذریعہ ہیں۔ والدین کے لیے دعا کرنا اور والدین کو مسکرا کر دیکھنا ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ اور اگر ہمارے ہی والدین ہمیں کوئی حکم دیں تو ہم ان کا کوئی بھی حکم ٹال نہیں سکتے، بشرط یہ کہ ان کا وہ حکم قرآن و حدیث کے تابع ہو، قرآن و حدیث سے انحراف نہ کرتا ہو۔ اور اگر ہمارے والدین بھی ہمیں اسلام سے روکیں یا اسلام کے دین یا سربلندی کے لیے ہمیں روکیں تو اس وقت ہے کہ ہم والدین کا کہا نہ مانیں، یعنی والدین سے کہا جائے آپ ہمارے لیے قابل عزت ہیں، لیکن اگر آپ کہو کہ دین کے خلاف کوئی بات یا دین کو چھوڑ دو تو یہ بھی بیٹا نہیں مانا جاتا، کہ اس وقت ہم والدین کی نافرمانی کر سکتے ہیں، ادروائز ماں باپ کی نافرمانی سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو ہم والدین کی جو نافرمانی کر رہے ہیں تو اس وقت ہم دین کی
سر بلندی کے لیے کر رہے ہیں تو یہ بھی ہمارا ایک جہاد ہے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل اللہ الطاغوت، سورہ نساء میں ہے۔ جو لوگ ایمان لائے سو لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، جو کافر ہیں سو لڑتے ہیں شیطان کی راہ میں۔ اور ان طاغوتی قوتیں مسلمان معاشرے کے اندر غلط رسم و رواج کی شکل بھی اختیار کر رہی ہیں، سو ہمیں قلم کے ذریعے، کہیں ان سے زبان کے ذریعے، کہیں ان سے قلم کے ذریعے نپٹا جانا چاہیے، کہیں یہ قوت طاقت کے ذریعے۔ اس بارے میں قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر جامع ہدایت ہے، وَجَادِلُوهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، بس تم ان سے بحث کیجئے احسن، اچھے طریقے سے۔ اگر جہاد کا سچا جذبہ دل میں موجزن ہو تو مومنانہ بصیرت ہر موقع پر مناسب راہیں سمجھا دیتی ہے۔ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بہترین رہنمائی کرتا ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے جو کوئی بدی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے، اگر اس کے اندر قوت ہے تو وہ اس کو ہاتھ سے روکے، اگر اس کی قدرت نہ رکھتا ہو تو زبان سے، اور اگر اس کی بھی قدرت نہ رکھتا ہو تو اسے دل سے برا سمجھے۔ یہ بدی کو محض دل سے برا سمجھنا ہی ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے اور یہ جہاد میں شمار ہوتا ہے۔ جہاد بالسیف یعنی مدافعانہ جہاد۔ جہاد بالسیف کا مطلب ہوتا ہے تلوار کے ذریعے جہاد کرنا۔ اُذِنَ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِي يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، الَّذِي يُقَاتِلُونَكُمْ، وہ قتل کرتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے نہیں بڑھتے، إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ حق سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ حق و باطل کی کشمکش میں وہ مقام آ کر رہتا ہے، یعنی جہاد بالسیف میں حق باطل کی کشمکش میں وہ مقام آ کر رہتا ہے جب طاغوتی قوتیں حق کا راستہ روکنے اور اسے مٹانے کے لیے سرد جنگ سے آگے بڑھ کر کھلی جنگ پر اتر آتی ہیں اور مسلمانوں کو ملی تحفظ اور بقائے دین کے لیے ان سے نبرد آزما ہونا پڑتا ہے۔ اس کی بھی دو اقسام ہیں۔ نمبر ایک، مدافعانہ جہاد۔ اگر کوئی غیر مسلم قوت کسی مسلمان ملک پر حملہ کر دے، یعنی مدافعانہ جہاد کیا ہوتا ہے؟ مدافعانہ جہاد ہوتا ہے اگر کوئی غیر مسلم قوت کسی مسلمان ملک پر حملہ کر دے تو اس ملک کے مسلمانوں پر اپنے دین و ایمان، جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کی خاطر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی غیر مسلم کسی مسلمان ملک پر حملہ کرتا ہے تو اس صورت میں ہمیں اپنے دین و ایمان، جان و مال اور عزت و آبرو کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ مسلمان ممالک اور اسلامی معاشرے کو غیر مسلموں کے تسلط سے محفوظ رکھنے کے سلسلے میں بھی جو کوشش کی جائے وہ جہاد میں شمار ہوگی۔ مدافعانہ جہاد کی ایک قسم یہ ہے کہ اگر کسی غیر مسلم ریاست کی مسلمان رعایا پر محض اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے تو عالم اسلام اسے ظلم و ستم سے نجات دلانے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ یعنی مدافعانہ جب ہم پر کوئی کافر ہم پر حملہ کرتے تو پھر اس صورت میں ہم جو ہے
اپنے جان و مال، عزت و آبرو، دین و ایمان کی حفاظت کے تحفظ کی خاطر ہم ان سے جہاد کرتے ہیں۔ ایک اور میں فرمایا جاتا ہے اگر وہ تم سے زیادتی کریں تو پھر اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے۔ اگلا ہے ہمارا مصلحانہ جہاد، یعنی ایسا جہاد جس میں ہم ایسی راہ نکال لیں کہ جس سے کسی دوسرے کی بھی سرکوبی نہ ہو اور ہم میں بہترین عمل بھی ہو اور کسی کا لڑنا بھی نہ پڑے، کسی کی جانی مالی نقصان بھی نہ ہو۔ تو قرآن پاک میں ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور سچا دین دے کر تاکہ اس کو غلبہ کر دے ہر دین پر اور اگرچہ برا مانے مشرک۔ دوبارہ دیکھیں، هو الذی ارسل رسولہ، اس نے بھیجا ہے رسول بالہدی ودین الحق کی ہدایت کے لیے اور سچے دین دے کر، علی الدین کلہ اور اس کو غلبہ ہے ہر دین پر، ولو کرہ المشرکین اگرچہ مشرک برا مانے۔ مزید برآں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر بھی فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا، سورہ انفال کی آیت نمبر 39 ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور لڑتے رہو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے فساد اور ہو جائے دین سب کا۔ کنتم خیر امتی، تم میں سے بہترین ہے وہ امت، اخرجت للناس، جو نکالتے ہیں لوگوں کو، تأمروا، وہ حکم دیتے ہیں، بالمعروف، نیکی کا، وتنہون، اور وہ روکتے ہیں، عن المنکر، بری باتوں سے، وتؤمنون باللہ، پس تم ایمان لاؤ اللہ پر۔ ایک اور جگہ پہ ہے من رأى، جو کوئی تم میں سے دیکھے، منکرا فلیغیرہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو ہاتھ سے روکے، بیدہ، اپنے ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع، اور اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا، فبلسانہ، تو وہ اس کو اپنے دل میں برا جانے، یعنی فبلسانہ، اپنی زبان سے اس کو روکے، فإن لم یستطع، اگر وہ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا، فبقلبہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو دل سے برا جانے، وذالک اضعاف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے، یعنی جہاد کا سب سے کمزور ترین ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اگر ہم میں طاقت ہے تو ہم جہاد کریں اپنے ہاتھوں سے، یعنی جنگ کریں پوری اپنی جان سے، اپنی جان لگا دیں، اور اگر ہمیں اس کی بھی طاقت نہ ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم زبان سے روکیں، یعنی ہم اچھے کو اچھا اور برے کو برا کہہ سکیں۔ حدیث مبارکہ ہے، تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو ایک جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہے، کلمہ گو ہو، یعنی کلمہ حق کہے، اور اگر تم میں اس کی بھی طاقت نہ ہو تو برائی کو کم از کم تم برائی کو اپنے دل میں ہی برا جانو۔ یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے جنگ اور جہاد میں فرق۔ جنگ اور جہاد میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مخالفین اسلام ہمارے دین کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ دین تلوار کے زور سے پھیلا، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ مسلمان تلوار اور کافر کی شمشیر دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ دین جتنا بھی پھیلا ہے وہ نرم مزاجی، محبت، خلوص سے پھیلا ہے، جبکہ مخالفین اسلام کہتے ہیں کہ جو دین ہے وہ تلوار کے زور سے پھیلا ہے، جبکہ مسلمان کی تلوار اور کافر کی شمشیر
دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ مسلمان کی جب تلوار اٹھتی ہے تو وہ دین کے حق کے لیے اٹھتی ہے، اور جو کافر کی شمشیر ہوتی ہے وہ ہمیشہ کسی نہ کسی کی پیٹھ پیچھے چلائی جاتی ہے۔ کافر کی جنگ کا مقصد کسی مخصوص فرد، گروہ یا قوم کی ہوس، ملک گیری، جذبہ برتری یا معاشی غلبے کے جذبے کی تسکین ہوتا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے وہ ہر ممکن ظلم، دہشت گردی، سفاکی سے کام لیتا ہے۔ یعنی جو جنگ ہوتی ہے، مقصد کسی فرد یا گروہ کی ہوس، ملک گیری، جذبہ برتری یا معاشی غلبے کی تسکین ہوتا ہے۔ جنگ جو ہوتی ہے وہ کسی ایک فرد جو طاقت رکھتا ہو اور وہ چاہ رہا ہو کہ اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر میری اطاعت کی جائے، میری بندگی کی جائے، تو ایسے کو ہوس پرستی کہتے ہیں۔ یا کسی شخص کی یہ خواہش ہو کہ وہ ملک گیری ہو، اس کو ملک مل جائے، وہ پورے ملک پر حکومت کرے، یا اس میں یہ جذبہ کار فرما ہو کہ اس میں برتری آئے، معاشی غلیاں، پھر اس کے پاس دولت کی وافر مقدار ہو، یعنی معاشی غلبے کی تسکین ہو۔ جبکہ جہاد جو ہوتا ہے، جہاد مقصد صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے، انسانوں کو طاغوتی قوتوں کے غلبے سے نجات دلانا، ان کے شرف اور آزادی کو بحال کرنا ہوتا ہے۔ جو جنگ ہوتی ہے وہ ایک فرد اپنی تسکین کے لیے کرتا ہے، اپنی برتری کے لیے کرتا ہے، یا کسی ملک گیری کے لیے کرتا ہے، جبکہ جو جہاد ہوتا ہے وہ صرف شیطانی قوتوں کے غلبے سے نجات دلاتا ہے مسلمانوں کو، اور ان کو شرف اور آزادی کو بحال کرتا ہے۔ نمبر 2 ہے جنگ مقصد کے حصول کے لیے ہر ممکن ظلم، دہشت گردی، سفاکی سے کام لیتا ہے، جبکہ مقصد کے حصول کے لیے جو جہاد ہوتا ہے وہ مقصد کے حصول کے لیے اللہ کے مقرر کردہ ضابطے جنگ کا پابند رہتا ہے۔ اس کا اسلحہ صرف برسر جنگ افراد تک ہی محدود رہتا ہے۔ یعنی جب کوئی جنگ کرتا ہے تو اس میں دہشت گردی اس کا ہوتا ہے کہ وہ خود تو مر رہا ہے، ساتھ دوسروں کو بھی لے کر مرے، اس میں سفاکی آ جاتی ہے، جبکہ جہاد میں ایسا نہیں ہوتا۔ جہاد میں اللہ کے مقرر کردہ ضابطوں کے درمیان اس کے اندر رہ کر ہی جنگ کی جاتی ہے، اور اس کا جو اسلحہ ہوتا ہے وہ صرف برسر جنگ افراد تک ہی محدود ہوتا ہے۔ وہ کسی ناحق چھوٹے سے بچے کو بھی اپنی تلوار کا نشانہ نہیں بناتا، وہ کسی مظلوم مرد کو اپنی تلوار کا نشانہ نہیں بناتا، کبھی عورتوں کو اپنی تلوار کا نشانہ نہیں بناتا، جبکہ جو جنگ کا وہ ہوتا ہے، جنگ میں وہ دہشت گردی اور سفاکی سے کام لیتا ہے، وہ خود بھی مرتا ہے اور دوسروں کو بھی مارتا ہے۔ تیسرا ہے کامیاب ہونے کے بعد، جنگ ہے کامیاب ہونے کے بعد مفتوحین کی جان، مال اور عزت و آبرو کو غارت کر دیا جاتا ہے۔ جنگ میں جو کوئی کامیاب ہوتا ہے اس کے بعد جو قتل کر دیے جاتے ہیں، ان کے جو لاحقین ہوتے ہیں یا جو مفتوحین کی جان، مال اور ان کی عزت تک کو خراب کر دیا جاتا ہے۔ وہ اس غرور میں آ جاتا ہے جنگ میں کہ میں جیت گیا ہوں، اور وہ سب کی عزتوں کو پامال کر دیتا ہے، جبکہ جہاد میں فتح کے بعد امن و سلامتی کی فضا فراہم کی جاتی ہے۔ جہاد میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، ایک مسلمان جنگ کے بعد فتح حاصل کرتا ہے، یعنی فتح کے بعد امن و سلامتی کی فضا فراہم کی جاتی ہے اور سب کو ان کے حقوق دیے جاتے ہیں۔ یعنی جیسے ہی مسلمان جہاد کر کے آتا ہے تو وہ آنے کے بعد اپنی فضا کو امن کا گہوارہ بناتا ہے، اور اگر اس نے جنگ میں کوئی اسلحہ جیتا ہے تو وہ سب میں برابر تقسیم کیا جاتا ہے، کسی کو بھی کم یا زیادہ نہیں دیا جاتا۔ آخر میں ہے جہاد کے فضائل۔ قرآن حکیم اور
کتب احادیث میں جہاد کے متعدد فضائل بیان ہوئے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں اس کی راہ میں قطار باندھ کر، گویا وہ دیوار ہے سیسہ پلائی ہوئی۔ دوبارہ دیکھیے، ان اللہ یحب الذین، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، صفاً، قطار باندھ کر، کأنہم، تو چنانچہ گویا وہ، بنیان مرصوص، وہ دیوار ہیں، بنیان ہے، دیوار ہے مرصوص، سیسہ پلائی ہوئی۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے ایک صبح یا شام کا سفر دنیا مافیہ کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے، اور اللہ کی راہ میں دشمن کے مقابلے میں آ کر ٹھہرے رہنے کا ثواب گھر میں 60 سال کی نمازوں سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو کہ جہاد کے لیے نکلے، چاہے وہ سفر صبح کا ہو یا پھر وہ شام کا۔ وہ جب جہاد کے لیے نکلتا ہے تو اس کی اس تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہو جاتا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو دی ہوتی ہے، اور اللہ کی راہ میں دشمن کے مقابلے میں آ کر ٹھہرے رہنے کا ثواب، یعنی جب ہم جہاد کے لیے نکل آئے اور جنگ شروع ہو گئی، یہ کہ پیٹھ پیچھے بھاگنا نہیں، یعنی جنگ کے چھوڑ کے بھاگنا نہیں، بلکہ اس دین کی سر بلندی کے لیے سر دھڑ کی بازی بھی لگا دینا، یہ 60 سال کی نمازوں کا ثواب ہے۔ اس کا ثواب 60 سال کی نمازوں سے بڑھ کر دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا۔ اللہ کی راہ میں دشمن کے مقابل آ کر ٹھہرے رہنے کا ثواب گھر میں 70 نمازوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ بلا شبہ یہ جہاد کی عظمت اور شہادت کی طرف ہی کا جذبہ ہے۔ شہادت، جب ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرتا ہے تو جس وقت اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے تو اس وقت اس کو اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوتا ہے، اور شہید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ تو زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ رزق پا رہا ہے۔ شہادت کا اتنا رتبہ ہے کہ شہادت یعنی جو ایک آدمی، ایک انسان جہاد کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہادت حاصل کرتا ہے تو شہید سیدھا سب سے پہلے جنت میں جاتا ہے۔ بلا شبہ یہ جہاد کی عظمت اور شہادت کی تڑپ ہی کا جذبہ تھا کہ قرآن اولیٰ کے مسلمان دنیا پر چھائے رہے اور پورے کرۂ ارض پر ان کی عظمت و شوکت کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے۔ بے شک مسلمان کے جتنے بھی پہلے دنیا میں تھے، جتنے بھی اولیاء ہیں، وہ سارے پورے کرۂ ارض پر ان کی عظمت و شوکت کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے۔ یعنی آج تک جتنوں نے بھی دنیا فتح کی ہے وہ سارے کے سارے مسلمان ہیں، سارے کے سارے مومن ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا نام بلند کرنے کے لیے ہمیں جہاد کرنا چاہیے۔ جہاد باللسان، چاہے ہمیں جہاد میں ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، خواہ ہمارا وہ جہاد باللسان یعنی زبان سے جہاد ہو، جہاد بالقلم، قلم کے ذریعے جہاد ہو، جہاد بالعلم، چاہے وہ علم کے ذریعے جہاد ہو۔ ایک مسلمان جب علم حاصل کرنے کے لیے کسی مدرسے میں جاتا ہے تو جب تک وہ علم حاصل کرنے کے لیے اس مدرسے میں رہتا ہے وہ وقت اس کا جہاد میں لکھا جاتا ہے، اس کو جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے
اور تم میں سے بھی بہترین ہے وہ شخص جو قرآن کا ایک لفظ سیکھے اور پھر وہ دوسروں کو سکھائے۔ یہ جہاد بالعلم ہے، یعنی کسی کو آگاہ کرنا، کسی کو واقف کروانا، کسی کو شعور دینا، دین کا، دنیا کا، اس کو زندگی گزارنے کے سلیقے بتانا۔ یہ جہاد بالعلم ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کے ٹاپک جہاد کی بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ ٹاپک ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔